الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حججتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ہر نفس عشق محمد میں پیامی کر لو ہر نفس عشق محمد میں پیامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو گر مطلوب ہے دونوں جہاں کی شاہی گر مطلوب ہے دونوں جہاں کی شاہی ارے دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو بعد رحمت و صلات نہایت ہی عزت والے بزرگوں دوستو عزیزوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئے پروگرام جیسا کہ آپ بخوبی ہے جس طرح دسیا گیا غلام قادری غلام شبیر دے جانشین محمد اشرف مرحوم انہاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے دعا اللہ کریم تانوں تے میرے سب نوں جیڑی دیر اللہ تعالی اور اس کے محبوبہ دا ذکر کرنا یہ سارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جڑا مقصد لے کے آیا محمد اشرف مرحوم انہاں دے ایصال ثواب واسطے اللہ کریم انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور سانو آن والی زندگی کے اندر اس کو نصیحت پکڑن دی توفیق نصیب فرمائے چند ایک معلومات نے جتنا من دیتا گیا انشاءاللہ تعالی توجہ کرو کہ ضرور فائدہ ہوگا ہن میں دس رہا کہ سلام دینا کی ہے سنت ہے کہ سلام دینا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں لیکن میں آیت صحیح بھی پڑھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی عموماً اسی آیت کو اگر سب سے یاد رکھو جدوں یہ آیت مقدسہ پڑھی جاوے نا ہر بندے سنن والے تے درود سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے اگر واجب کو پورا نہ کریے عمل نہ کریے تو پھر وہ سنن والا بندہ گناہگار ہے سلام دینا سنت ہے قرآن کہہ رہا ہے سلام دا جواب دینا واجب ہے
لیکن برادران ذکر میں چند معروضات پیش کروں گا حضور دی اس سنت عمل کریں گے خدا دی رسم آسان دی سنت عمل کریں گے جس مقصد واسطے آپ تے میں آیا اللہ دے گھر دے اندر وہ مقصد بھی پورا ہوئے گا اللہ تعالیٰ تینوں میں نوی عزت عطا کرے گا آخرت دے اندر بھی بخشش فرما دے گا کیڑا ہے کہ سلام دینا سنت ہے میرے دوستو اس کی فضیلت سنو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آئے آج افسوس سے نال کہنا پڑا تیرے میرے امام خطیب دے کوئی مسئلہ پوچھنا تے در کے نال اسی سلام لین واسطے راضی کوئی نہیں ملاقات کرن واسطے راضی کوئی نہیں لیکن آپ حضور دے صحابہ راہ گئے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ میں پڑھیا ہویا ہوں دے صحابہ ایک ایک حدیث واسطے دو مہینے دا سفر کرتے آج جیسے جمعے واسطے اور واسطے اتنا انتظار نہیں کہ مولوی صاحب کا پورا خطبہ سنیے لیکن میرے آقا علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ اسلام دے اندر ساڈے دین دے اندر ساڈے مذہب دے اندر سب نالوں بہتر کام کیڑا ہے آج تم میں ملے گی جاندے کدی یہ سوچے کہ کسی پوچھئے کسے کو کہ یا کوئی آسان یا کم ایسا رسو جڑا سب نال آسان بھی ہوئے اور بہتر بھی ہوئے اسی عمل کریے اللہ تعالیٰ سانو اجر عطا فرمائے جب صحابی رسول نے سوال کیتا نا تو میرے آقا نے کیڑا جواب ارشاد فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرنے والے ساڈے دین دے اندر سب نالوں اعلی سب نالوں افضل سب نالوں بہتر کام دے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کر انہیں تے حضور نے مطلب فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کر لیکن اج افسوس نال کہنا ہے اسی لوگوں تے کھانا در کے نال رشتے داراں تے کھانا در کے نال پانی پلانا در کے نال اسی غریب دی مدد کوئی نہیں کردے اسی یتیم دا حق مار دیاں غریباں دا حق مار دیاں ہمسایاں دا حق مار دیاں میرے بھائی انہوں نے مسئلہ لگے مطلق حضور نے فرمایا لوگاں دی خدمت کیتا کرو لوگاں کو کھانا کھلایا کرو اور اگلی گل جب میں آج موضوع سفر لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا سوال کرنے والے دوجا کام اسلام دے اندر آنا اے لوگاں کو سلام کیتا کر چاہے جاندے ہو یا نہیں جاندے اور اس مسئلے تے کدی غور کریے اسی کی کرنے ہیں جڑا چنگا واقف ہوے نا یا گڈی تو جڑا بندہ لے کے آوے اسی اونوں سلام کر دے چنگے کپڑے پائے الا ماشاءاللہ لیکن محبت والے تے ہر ایک سلام کر دے نے حضور دی حدیث کے الفاظ تے غور کرو میرے آقا نے صرف پھر نہیں فرمایا لوگوں کو سلام کیتا کرو بلکہ اگے گل بڑھائی فرمایا اسی ہر بندے کو سلام کرو جنوں جانتے ہو یا نہیں جانتے لیکن میرے دوستو آج افسوس سے نال کہنا پڑتا پہلی گل اسی سنت عمل کرن واسطے تیار ہی کوئی نہیں اور اگر کوئی بیچارہ اس حضور دی سنت عمل کردا ہے سلام کردا ہے تے پھر اسی جواب دین واسطے تیار نہیں اسی محسوس کر جاندے ہاں میرے دوستو آؤ میرے حضور نے فرمایا سلام دے اندر پہل کیتا کرو آج میں تہاڈے تے سوال کراں کتنے لوگ نے جڑے چاہندے نے کوئی بندہ باعمل ہوے یا گناہگار ہے جتنا بھی جاہل ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دے اور زیادہ قریب ہو چاہتے ہوں کہ کوئی نہیں آؤ ایک کوئی صورت حدیث مبارکہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جڑا چاہتا ہے میں اللہ دے زیادہ قریب ہو جاواں اللہ دے نیڑے ہو جاواں لوگوں سلام کیتا کرے اور صحابہ دا عمل صحابہ کس طرح جدو میرے آقا نے سلام کی فضیلت بیان کی تھی نا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اسی بازاروں کے اندر نکل جایا کرتے صرف لوگوں کو سلام کروں گا کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ فرمایا لوگوں جدو تسی کسی سفر کے اندر جاندے ہو یا 2 4 5 بندے مل کے جاندے ہو اور اگر رستے سے اندر تہاڈی پتھر دی وجہ تو جدائی ہو جاتی ہے مثال سے بندے مسجد دے 3 دروازے نے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا اگر درخت بھی آ جاوے درخت دی وجہ تو تہاڈے 4 ساتھیاں دے اندر جدائی ہو جاوے دوبارہ ملو پھر سلام لیکن اسی نے پہلی دفعہ ہی سلام کرنے واسطے تیار ہوئے آؤ میرے دوست میرے آقا علیہ السلام نے ہم کتنی
بڑی فضیلت بیان فرمائے. فرمایا جڑا بندہ سلام کرے گا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرمائے گا. اور ایک اور صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں حضور دی مجلس کے اندر موجود ہوں, میں حضور دی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوں. جب میں بیٹھا چند لوگ بھی بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا, ایک صحابی آیا, وہ حضور کو سلام کرتا ہے, کہتا ہے السلام علیکم. میرے آقا نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. وہ جب بندہ بیٹھ گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں. صرف السلام علیکم بولنا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمایا. حضور نے فرمایا 10 نیکیاں اللہ نے اس کو عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں ایک اور صحابی آیا, ایک اور بندہ آیا, اس نے آ کے سلام کیتا بیٹھ گیا. میرے آقا نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا وہ بندہ سلام کی کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حضور نے سنیا سلام کا جواب ارشاد فرمایا. جب بندہ بیٹھ گیا میرے آقا نے فرمایا اللہ نے دوسری نیکیاں عطا فرمائی. ہن اگلی گل سنو, میرے آقا نے ایک اور روایت کے اندر اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ایک شخص آیا, اس نے سلام کیتا کہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حضور نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. نالے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو 40 نیکیاں عطا فرمائی. میرے بھائی کی پتہ چلیا یہ آسان سے عمل ہے. اگر اسی لوگوں کو سلام کریں گے اللہ بھی راضی ہوئے گا, اللہ کا رسول بھی راضی ہوئے گا, اللہ کے حور نیڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دانے کیا, اللہ کے نتری نے کیا, اللہ کے حضور دے فرمان دے مطابق اللہ کریم 40 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور ایک اور آج اس دور میں بہت سارے اور اس دور کے اندر تے انتہائی مہنگائی کے اندر ہر غریب امیر پریشان ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جڑے رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں. آج یہ لے کے جاؤ گھر حضور کی حدیث مبارکہ پلے پلو اور عمل کرو, سلام بھی کیتا کرو اور اجر بھی پاؤ. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزتاں بھی عطا فرمائے گا, رزق بھی عطا فرمائے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص اور سوال کرتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد زیادہ ہے, رزق کی کمی ہے, میرے کو اتنا مال نہیں, اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے بچوں کے پیٹ پال سکا, خدمت کر سکا. یا رسول اللہ کوئی وظیفہ دسو, یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کوئی دعا فرماؤ. میرے آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت وظیفہ دیتا. حضور نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے تو کہنا ہے رزق کی کمی ہے, جا اپنے گھر آنے کو پہلے سلام کیتا کر, پھر سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد ایک باری پڑھا کر, اور اس میں میرے بعد میرے تجھے سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ تنو رزق عطا فرما دے. ہن اگلی گل ہے کہ مبارکہ پوری سنو. جدوں صحابی کہندا میں حضور دے کول سنیا, میں اپنے گھر گیا اج تو, اور میں اپنے معاشرے دے اندر غور کریے, اپنے ماحول دے اندر غور کریے. اسی لوکاں نو دنیا داراں تے سلام کردے ہاں, رشتہ داراں نو چھوڑ دیندے ہاں. اسی لوکاں نو تے سلام کردے ہاں, انہاں نو تے سلام کردے ہاں جڑے ہر گھر دے نال گالی گلوچ کردے نے, ہر گھر دے نال گلیاں گلاں کردے نے, لیکن گھر والے نو کبھی سلام نہیں کیتا الا ماشاءاللہ. او ماں جڑا حضور دی حدیث پڑھن والی ہے, جڑی قرآن دی تلاوت کرن والی ہے, یقیناً اپنے بچیاں نو تربیت کردی ہے. گھر جان لگیا بھی سلام کرنا ہے, گھروں نکلنے لگیا بھی سلام کرنا ہے. صحابی کہتے ہیں لوگوں میں جب حضور کی اس گل پہ عمل کیتا, میں اپنے گھر والے نو سلام کیتا, سورۃ اخلاص پڑھی, حضور دے درود و سلام بھیجا. میں امیر ہونا ہی سی کیونکہ حضور نے فرمایا سی. وہ صحابی کہتے ہیں خدا دی قسم ہے جب میں عمل شروع کیتا ارے میں امیر ہو گیا کیونکہ حضور نے فرمایا سی میرے نال نال ہر 70 گھراں تے اللہ تعالی نے رزق اور مال دی کثرت فرما دی ہے. میرے نال نال گھر 70 گھر بھی وہ بھی امیر ہو گئے میرے دوستوں, لیکن گھر خلوص سے نیت ہے. حضور نے فرمایا اور اے عمل کرو گے, لیکن میں اپنے عقیدے کی بھی گل کر جاواں. آج بہت کم لوگ اپنے جڑے منن والے نے, جمعہ تے اسی 2-3 شے سلام پڑھتے ہیں, اسی لوگ صرف آرام کرنے واسطے گھر چلے جاتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ نوجوان
چلی جاندے نے حالانکہ یاد رکھو صرف جمعے دے 2 فرض پڑھنا تہاڈی نماز مکمل نہیں ہوئے گی پوری نماز پڑھنی پڑے گی لیکن لوگ چلے جاندے نے میرے دوستو سلام پڑھن واسطے اپنے بھی تیار کرنی لیکن میں عقیدے دی گل کر جاواں اکثر لوگ کہندے نے اس سلام دی کوئی ضرورت نہیں جمعے دی کھڑے ہو کے سلام پڑھن دی ضرورت نہیں آؤ میں جڑی حدیث مبارکہ قرآن دی آیت پڑھی ہے جدوں قرآن کہہ رہا ہے تانوں کوئی سلام کرے بہتر لفظاں دے نال جواب دیتا کرو بے احسن منھا بہتر جواب دو اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے بڑھا نہیں سکتے اور دوہا انہاں لفظاں دے نال جواب دے دیو تانوں اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا میں کہنا حضور دی ذات سے سلام پڑھنا بہت اعلی عمل ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے تسی ایک دوسرے تے سلام بھیجو اگر ایک گناہگار بندے تے سلام کرنا سلام ایک دعا ہے تے میرے حضور سے سلام پڑھنا کیوں نہ ضروری ہوے ارے جمعہ دے لو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دے روز سلام پڑھیا کرو تھوڑا تھوڑا درود و سلام پڑھنا فرشتوں کے ذریعے میرے تک پہنچایا جاتا ہے اور بعد روایات کے اندر میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی میں ایک مثال دوں گا اور کوئی بہت بڑا دنیا دار مثال دیتا ہوں کہ وزیر اعظم ساڑی سڑک سے گزرن سانو پتہ چلے یا اور کوئی بندہ بڑا لیڈر اس سڑک سے گزرے ساڑے راستے سے گزرے ساڑے گرام چ گزرے اگر موقع مل جائے ہاتھ میں لانا ساڑے بارے میں جان گے اسی دساں گے میں گرام نال سلام لے دا موقع ملیا ہے ارے دنیا دار دے نال اگر اللہ دی رضا واسطے سلام لے گا عزتاں یقینا ملن گی آ میرے دوست اس قربانی کی محفل کے اندر درس لے کے جا اور اپنے عقیدے کو پکا بنا میرے آقا تے سلام پڑھنا بھی ضروری ہے سلام پڑھنا درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے اور میرے آقا نے فرمایا جو تسی سلام پڑھتے ہو درود بھیجتے ہو اللہ کریم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہندا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے تواڈے پہ درود بھیجا ہے اللہ کریم اس بندے تے درود بھی بھیج رہا ہے سلام بھی بھیج رہا ہے حضور سے سلام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی درود و سلام اس بندے پہ بھیجے گا اور خود حضور نے ارشاد فرمایا جب تسی سلام کرتے ہو نا تو تہاڈے سلام دا جواب دے میں تمہیں پہچاندا بھی ہاں اور سلام دا جواب بھی ارشاد فرمایا آپ اندازہ لگاؤ اگر دنیا دار کا سلام رہی ہے اسی خوش ہو جاتے ہیں اگر حضور سلام کا جواب دے تو پھر ساڑھے یقیناً مارے نیارے ہیں دوستو اے درس ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ جس رستے کے اندر بھی جاندے ہو اگر کوئی ساتھی سارے سے مسلمان اس کو سلام دے اگر کوئی سلام دے گا جواب دے ہوتا اور میرے آقا علیہ السلام یہ آخری حدیث مبارکہ سنو میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنا غرور اور تکبر ختم کرنا چاہتا تو لوگوں نے سلام کیتا اور ایک تجربے کی گل ہے کوئی بھی تسی نیکی کرتے ہو اگر دل مطمئن نہیں نا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اے فرماؤ اسی نیکی کرتے ہیں کیویں پتہ لگے گی قبول ہے کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا تہاڈا دل گواہی دے گا اگر دل تہاڈا خوش ہو گیا نیکی کرنا دل مطمئن ہو گیا پھر سمجھو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو قبول فرما لیا اور حضور کی حدیث کے مطابق آج تو اور میں اپنے گھرے بان دے اندر جھانکیے آج اگر نماز میں پنجگانہ دے اندر یا جمعہ دی نماز دے اندر یا کسی محفل دے اندر بھی دل کرتا ہے کہ مولوی صاحب گل ختم کرنا سی چلے جائیے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ نیکی قبول کس طرح ہوئے گی جس نیکی کو کرن تے دل نہیں کرتا میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ غرور اور تکبر کو ختم کرنا چاہتا لوگوں کو سلام اور تجربے دی گل جس بندے نے تسی نہیں نہ جانتے اس کو سلام کرو گے یقیناً دل کے اندر خوشی محسوس ہوئے گی اور جب خوشی محسوس ہوئی تو حضور کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ یقیناً اجر بھی عطا فرمائے گا تو دوستو میری یہ گزارش ہے خدا را ایک آسان سا نسخہ پڑھو میں دس رہا جس ساتھی کو بھی ملو کوشش کی کرو السلام علیکم کر دی اور اگر سلام کوئی دے خوشی دے نال جواب دیتا کرو یقیناً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا آخرت کے اندر نجات فرمائے گا دعا اللہ کی اس باز و نصیحت سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرحوم اشرف حسین جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ہوتے
پھر کبھی تو تجھے ملا